बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं असदुल्ला खान हूँ। मुबारक हो आपको, इसहाक डार साहब आपके वज़ीर ख़ज़ाना बन गए हैं। इसहाक डार साहब वज़ीर ख़ज़ाना की हैसियत से गए, 5 साल इलाज कराते रहे और अब वापस भी वज़ीर ख़ज़ाना की हैसियत ही से आए हैं। यानी ये वो उन शख्सियात में या उन खुशकिस्मत शख्सियात में से हैं जो पाकिस्तान सिर्फ हुकूमत करने के लिए आते हैं, इक़्तिदार के लिए आते हैं, और जब इक़्तिदार में नहीं होते तो फिर पाकिस्तान में नहीं रहते। ऐसे कई लोग हमें और भी मिलेंगे पाकिस्तान की तारीख़ में, ये भी उन्हीं में से एक हैं। जब हुकूमत होगी तो पाकिस्तान आएंगे, हुकूमत करने के लिए आएंगे, माल समेटने के लिए आएंगे, और जब हुकूमत नहीं रहेगी तो ये फिर वापस अपने घर चले जाएंगे। पाकिस्तान को इन्होंने एक ऐसा इलाका समझ रखा है जहाँ से ये लूट का माल इकट्ठा करने के लिए आते हैं। इसहाक डार साहब कौन हैं ये जानना आपके लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अब वो आपके वज़ीर ख़ज़ाना हैं। कुछ पॉइंट शायद आप जानते हों, लेकिन मैं आपके सामने 8-9 पॉइंट्स रखना चाहता हूँ जिससे आप जो लोग या जो यंग लोग हैं जो पिछले 20-25 साल की सियासत को फॉलो नहीं कर रहे थे, वो इसहाक डार साहब की जो शख्सियत है उसके बारे में जान पाएंगे कि ये क्या कैरेक्टर हैं, ये कैसी शख्सियत हैं, कौन हैं ये, इनकी क्या एक्सपर्टीज़ हैं। तो इसहाक डार साहब का आइए मैं आपको तारुफ कराता हूँ। देखिए, ये वो इसहाक डार साहब हैं जो 7 साल तक जब पढ़ते रहे तो एक फैमिली के यहाँ ये रहा करते थे, काजी फैमिली, मशहूर काजी फैमिली। उस काजी फैमिली के यहाँ ये रहते थे, और उसी काजी फैमिली के बाद में जब हुकूमत में आए तो उसी काजी फैमिली के नाम पर उनके शनाख्ती कार्ड्स पर शरीफ फैमिली के लिए जाली बैंक अकाउंट्स बनवाए और जाली बैंक अकाउंट्स खोले, उस पर कर्जे लिए और फिर मनी लॉन्ड्रिंग की। तो काजी फैमिली के लिए जो के नाम पर जो शरीफ फैमिली के लिए मनी लॉन्ड्रिंग करते रहे, वो ये इसहाक डार साहब हैं। ये वही इसहाक डार साहब हैं। ये नंबर 1 पॉइंट मैंने आपको उनका, ये काजी फैमिली के साथ जो रिलेशनशिप और मनी लॉन्ड्रिंग है, ये वो मैंने बताया। ये वही इसहाक डार साहब हैं जब परवेज़ मुशर्रफ की हुकूमत आई तो मनी लॉन्ड्रिंग का मुकदमा कायम हुआ, हुदैबिया पेपर मिल्स का एक केस बना, उसमें बाकी लोग तो भाग चुके थे शरीफ फैमिली। तो इसहाक डार साहब ने एक एतराफ़ी बयान दिया। उन्होंने कहा कि जी मनी लॉन्ड्रिंग की है मैंने, लेकिन मैंने ये मनी लॉन्ड्रिंग अपने लिए नहीं की, मैंने ये मनी लॉन्ड्रिंग शरीफ फैमिली के लिए की है। इसको कहा गया कि ये वादा मुआफ़ गवाह बन गए हैं शरीफ फैमिली के ख़िलाफ़, क्योंकि उन्होंने ये बयान दे दिया कि भाई ये जुर्म मैंने ज़रूर किया मगर मैंने अपने लिए नहीं किया, ये तो शरीफ फैमिली के लिए है, मुझे माफ़ कर दें। तो शरीफ फैमिली के ख़िलाफ़ वादा मुआफ़ गवाह बन गए और बाद में वक्त आने पर मुकर गए कि जी मेरे इस बयान की कोई है, ये नहीं उन्होंने कहा कि मैंने ये बयान नहीं दिया। उन्होंने कहा मेरे इस बयान की कोई अहमियत नहीं है, मेरे इस बयान की कोई हैसियत नहीं है, मुझसे तो ये दबाव में बयान लिया गया होगा। और अदालत में एक दफ़ा जब एक केस चल रहा था तो उसमें इस एतराफ़ी बयान का जिक्र आया, तो इसहाक डार साहब के वकील ने कहा कि जी ये एतराफ़ी बयान नहीं, ये तो कागज़ का महज एक टुकड़ा है। तो उस पर जस्टिस खोसा साहब थे, उन्होंने कहा कि ये कागज़ का टुकड़ा नहीं है बल्कि ये सबूत है जिसकी कभी तहकीकात ही नहीं की गई। बाद में ज़ाहिर केस ठप हो गया, तहकीकात नहीं हुई। ये वही इसहाक डार साहब है। तीसरा पहलू जो इसहाक डार साहब का वो ज़रा देखिए। ये इसहाक डार साहब जो हैं, इनका आमदन से ज़्यादा असासों का और जायदादों का जब केस उठा के भाई आपने ये जायदादें कहाँ से बना ली हैं, तो इसहाक डार साहब अपनी सफाई में एक अरबी शेख का ख़त लेकर आए थे। उस ख़त का टाइटल लिखा था टू होम इट मे कंसर्न, और उसके नीचे अरबी शेख की स्टेटमेंट थी। उन्होंने कहा कि जी इसहाक डार साहब जून 2004 से जून 2005 तक 1 साल के लिए मेरे मुशीर रहे हैं और मैंने इनको अपना मुशीर रखने के बस 83 करोड़ रुपए फ़ीस अदा की है, और ये इसी से इन्होंने जायदादें खरीदी हैं। तो ये मासूम आदमी है, इन्होंने कोई करप्शन नहीं की, बल्कि इनको मैंने जो इन्होंने मुझसे फ़ीस, जो मेरे मुशीर थे, एडवाइज़री की फ़ीस लेकर इन्होंने जायदादें खरीदी हैं। वो अलग बात है कि जब उनसे पूछा गया कि जी इसकी रसीदें दिखा दें, इसकी बैंक ट्रांजैक्शंस दिखा दें, 83 करोड़ रुपये आप थैले में भर के तो नहीं लाए होंगे ना, ये 83 करोड़ रुपये आपको बैंक में फ़ीस दी ट्रांसफ़र किए गए होंगे, कोई इसकी रसीदें होंगी, कोई रिकॉर्ड उनके पास इसका मौजूद नहीं था। लेकिन अरबी ख़त का तो ये जो चलन है ना शरीफ फैमिली में और इस ख़ानदान में कि जी कभी अरबी ख़त आ रहा है, कभी कतरी ख़त आ रहा है, कभी लंदन से एक डॉक्टर का ख़त आ रहा है, तो ये खतूत का सिलसिला ये पुराना है, वो नई बात नहीं है। ये ख़त किसी न किसी सूरत में हर दौर में आते रहे हैं। इसहाक डार साहब की शख्सियत का चौथा पहलू भी सुन लीजिए। ये इसहाक डार साहब जो हैं, इन्होंने IMF के साथ जब ये डील किया करते थे तो उन्होंने कई फैक्ट्स एंड फिगर्स, चूँकि फिगर फजिंग के तो माहिर समझे जाते हैं इसहाक डार साहब। आपकी अगर ग्रोथ 2.5 है तो उसको 4.3 या 4.6 दिखाने के इसहाक डार साहब माहिर माने जाते हैं। फिगर फजिंग, झूठ बोलना, गलत आदाद शुमार दिखाना, इसहाक डार साहब ये बड़ी दलेरी उससे करते हैं। लेकिन ये पाकिस्तान में तो चल जाता है।
IMF کے سامنے جب انہوں نے غلط اعداد و شمار پریزنٹ کیے، 2 نمبری کی، دھوکہ دہی کی، تو IMF نے ان کو پکڑ لیا اور پاکستان پر جرمانہ کیا. کتنا؟ $5 ملین کا جرمانہ کیا گیا. اور پھر اسحاق ڈار صاحب تو چلے گئے. جب پرویز مشرف کی حکومت آئی تو یہ $5 ملین پاکستان کی حکومت نے IMF کو ادا کیا جرمانے کی مد میں. جرمانے کی مد میں ادا کیا کہ اسحاق ڈار صاحب یعنی آپ کی حکومت کا وزیر خزانہ جھوٹ بول کے گیا ہے. تو یہ وہی اسحاق ڈار صاحب ہیں جن کے بارے میں آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ اب آپ کا وزیر خزانہ کون ہے. پھر جی یہ جو ہے وہ اسحاق ڈار صاحب 2013 کی جب حکومت بنی تو انہوں نے اسمبلی میں کھڑے ہو کر کچھ کاغذ لہرائے. انہوں نے کہا کہ جی یہ دیکھیے یہ ڈیٹیلز ہیں پاکستانیوں کے $200 ارب سوئس بینکوں میں پڑے ہیں اور اب ہماری حکومت کیا کرنے جا رہی ہے. ہماری حکومت سوئس حکومت کے ساتھ ایک معاہدہ کر رہی ہے جس کے نتیجے میں یہ $200 ارب پاکستان واپس لے کر آئیں گے. یہ اشارہ ان کا کس کی طرف تھا؟ سوئس بینکوں میں کس کے پیسے پڑے تھے؟ آپ کو یاد ہے سوئس بینکوں کا بڑا شور مچا تھا. یہ پیسے تھے پیپلز پارٹی کے اور پیپلز پارٹی کے رہنماؤں کے، آصف زرداری کے. ان پر یہ الزام تھا کہ ان کے پیسے سوئس بینکوں میں پڑے ہیں. تو انہوں نے اسحاق ڈار صاحب نے کہا کہ جی میں یہ پیسے ہم حکومت سے معاہدہ کر رہے ہیں اور یہ غریب قوم کے پیسے $200 ارب واپس لے کر آئیں گے. پھر 2014 آ گیا. 2014 آیا، دھرنا آیا، عمران خان نے دھرنا دے دیا. جب دھرنا دے دیا تو پیپلز پارٹی جو ہے وہ حکومت کے ساتھ کھڑی ہو گئی کہ حکومت تو نہیں جانے دیں گے. تو پیپلز پارٹی کی نون لیگ کو ضرورت پڑ گئی. جب ضرورت پڑ گئی تو آپ کو یاد ہوگا کہ اکٹھے پارلیمنٹ میں یہ اتفاق ہو گئے یا ان کا PTI کے یہ خلاف ہو گئے اور انہوں نے وہاں پر ایکا کر لیا اور جس کو بعد میں مکمکا کا نام بھی دیا گیا. تو اس کے بعد سے یہ ایک ایسا اتحاد قائم ہوا مکمکا کے نام پر کہ جس میں کبھی ان دونوں نے آپس میں ایک دوسرے کے خلاف کوئی کارروائی نہیں کی. تو وہ جو $200 ارب انہوں نے لے کر آنے تھے وہ ہوا ہو گئے. تو یہ وہی اسحاق ڈار صاحب ہیں. اچھا جی، اسحاق ڈار صاحب کی شخصیت کا چھٹا پہلو بھی ذرا آپ دیکھ لیں. یہ وہی اسحاق ڈار صاحب ہیں جنہوں نے 2016 میں قوم کو یہ خوشخبری سنائی تھی کہ میری شاندار معاشی پالیسیوں کی وجہ سے IMF کے ایک اخبار ایمرجنگ مارکیٹس نے مجھے ایشیا کا منسٹر آف دا ایئر قرار دیا ہے. اور بعد میں IMF نے یہ وضاحت کر دی کہ جناب اس اخبار سے ہمارا کوئی تعلق نہیں ہے. یہ ہیں اسحاق ڈار صاحب. یہ وہی اسحاق ڈار صاحب ہے جو BBC کے پروگرام ہارڈ ٹاک میں پیش ہوئے، پروگرام میں شامل ہوئے، شریک ہوئے اور اس میں ان سے سوال کیا میزبان نے کہ آپ اور آپ کے خاندان کی کتنی جائیدادیں ہیں. تو انہوں نے کہا کہ جی میرا ایک گھر ہے لاہور میں. میزبان نے پوچھا تو آپ کا کوئی اور گھر دبئی میں نہیں ہے؟ انہوں نے کہا ہاں وہ میرے بچوں کا ایک گھر اور ہے، دبئی میں ہے، وہ میرے بچوں کا ہے. تو یہ انہوں نے 2 جائیدادیں تو بتائیں، لیکن جو نیب کے ڈاکومنٹ سے ہمیں جائیدادیں ملتی ہیں جو میں نے کچھ دن پہلے آپ سے ایک ویڈیو میں شیئر بھی کی تھی، اس کی ڈیٹیل وہ بتانا بھول گئے. وہ تھیں کہ جی الفلاح ہاؤسنگس میں ان کے 3 پلاٹ ہیں، اسلام آباد میں ان کے 6 ایکڑ کا پلاٹ ہے، پارلیمنٹرین انکلیو میں ان کے 2 کنال کے پلاٹ ہیں، سینٹ کوآپریٹو ہاؤسنگ سوسائٹی میں ان کا ایک پلاٹ ہے اور ایک پلاٹ ان کا اور پرائیویٹ ہاؤسنگ سوسائٹی میں ہے. تو اور پھر ان کے دبئی میں جو بتائے جاتے ہیں مبینہ طور پر کہ جو ان کے بیٹوں کے پلازے ہیں وہ سارے پلازے ہیں وہ بتانا بھول گئے ڈار صاحب. تو یہ وہی ڈار صاحب ہیں جن کو ان جائیدادوں کے چھپانے، نہ بتانے یا جھوٹ بولنے کے پاداش میں ہارڈ ٹاک، BBC کا جو ہارڈ ٹاک پروگرام تھا اس میں ان کو سبکی اٹھانا پڑی. بلکہ سبکی تو ایک شاید سادہ سا لفظ ہے، معصوم سا لفظ ہے، شرمندگی اٹھانا پڑی باقاعدہ اور پسینے ان کے ماتھے پر نظر آتے تھے اسحاق ڈار صاحب کے. وہی اسحاق ڈار ہیں. ان کی شخصیت کا ذرا 8واں پہلو بھی سنیے. یہ وہی ڈار صاحب ہیں جنہوں نے سعید احمد صاحب کو گورنر اسٹیٹ بینک لگایا، ڈپٹی گورنر اسٹیٹ بینک لگایا. اور یہ سعید احمد صاحب کون ہیں؟ سعید احمد صاحب وہ ہیں جن کے بارے میں یہ اپنا وہ اعترافی بیان جن کا میں شروع میں ذکر کر رہا تھا کہ جی میں نے شریف فیملی کی منی لانڈرنگ کی لیکن اپنے لیے نہیں کی. تو اس میں جو ان کے منی لانڈرنگ فیلو تھے، جو ان کے پارٹنر ان کرائم تھے، وہ یہی سعید احمد صاحب تھے. ان کو انہوں نے لا کر ڈپٹی گورنر اسٹیٹ بینک لگا دیا تھا. تو یہ اسحاق ڈار صاحب ہے اور ان کی شخصیت کے کئی ایسے پہلو ہیں جو آپ جانتے ہیں. انہوں نے ڈالر کو مصنوعی طور پر کنٹرول کرنے کے لیے کروڑوں ڈالر جھونک دیے اور کس طرح سے انہوں نے معیشت کا بیڑا غرق کیا، کیا چیزیں پاکستان کی انہوں نے گروی رکھ دیں. اور وہ اسحاق ڈار صاحب آج جب آ رہے ہیں تو بڑے شوق سے کہا جا رہا ہے، بڑے فخر سے کہا جا رہا ہے کہ دیکھا اسحاق ڈار صاحب کے اس زمین پر قدم رکھنے سے پہلے ہی ڈالر 3 روپے 4 روپے نیچے گر گیا. کیا بات ہے ڈار صاحب کی. تو کس کو بیوقوف بنا رہے ہیں؟ اس کا مطلب کیا ہے کہ مفتاح اسماعیل کیا ڈالروں کے ساتھ مل کر یا ڈالر کے سٹے بازوں کے ساتھ مل کر موج اڑا رہے تھے جو اسحاق ڈار صاحب کے آتے ہی وہ سب سہم گئے ہیں، یا ڈالر سہم گیا اسحاق ڈار صاحب کو ڈر کے؟ اشفاق احمد صاحب کہتے ہیں کہ بائنگ ہو رہی ہے. یہ
یہ اسحاق ڈار آئے ہیں ڈالر نیچے کر کے بائنگ کریں گے اور پھر یہ اوپر جائے گا. تو کیا کر رہے ہیں؟ کل میرے شو میں ڈاکٹر شاہد صدیقی صاحب تھے, میں نے ان سے کہا کہ کیا فارمولہ اسحاق ڈار کے پاس, وہ کیسے ٹھیک کریں گے معیشت کو, کیا پٹاری میں اپنے لے کر آئے ہیں؟ انہوں نے کہا بالکل ٹھیک نہیں کر سکتے, ان کے اختیار میں کچھ بھی نہیں ہے. تو یہ ہے صورتحال. اور اشفاق حسن صاحب جو ہیں, ڈاکٹر اشفاق حسن صاحب, انہوں نے تو امیر عباس کے شو میں یہ کہا ہے, انہوں نے کہا قسم کھاتا ہوں کہ اگر 1 سال یہ حکومت رہ گئی تو اس معیشت کا کچھ نہیں بچے گا. اس سے سخت الفاظ استعمال کیے, وہ میں استعمال نہیں کرنا چاہتا. تو یہ اسحاق ڈار صاحب کا ایک چھوٹا سا تعارف ہے, اور یہ تعارف جو ہے وہ ارشاد بھٹی صاحب ہمارے جو دوست ہیں انہوں نے آج اپنے کالم میں بھی کرایا ہے, اور یہ سارے پوائنٹس انہوں نے اس میں شامل کیے ہیں. تو یہ جی اسحاق ڈار صاحب کے بارے میں آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ وہ کون ہیں, اور آج وہ آپ کے وزیر خزانہ بن گئے ہیں. کیا بات ہے, ایک ایسا شخص جو علاج کے نام پر ملک سے بھاگا اور وہیں سے اس نے سینٹ کا الیکشن لڑا, اور اس سینٹ نے اس کی سیٹ خالی نہیں کی, اس کا انتظار کیا کہ ڈار صاحب جب چاہے آپ آ جائیں سینٹ کا حلف اٹھانے کے لیے. ایک سیٹ جو ہے انہوں نے آکیوپائی کر کے رکھی, آج وہ آ رہے ہیں اور سینیٹرشپ کا حلف اٹھائیں گے, اور حلف اٹھانے کے بعد وہ اس ملک کے وزیر خزانہ بن جائیں گے. مجھ جیسے, آپ جیسے جاہلوں, احمقوں اور سادہ لو بے وقوفوں کے فائنانس منسٹر اسحاق ڈار. اجازت دیجیے, اللہ حافظ.